آج میری گفتگو کا موضوع ہے حج اور قربانی کے فضائل و احکام۔ تو سر حج کی کیا فضیلت ہے؟ سر اس ماہ مقدس میں ایک عظیم عمل قربانی کا بھی ہے، تو سر قربانی کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان سلیم راب نواز اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو آج میری گفتگو کا موضوع ہے حج اور قربانی کے فضائل و احکام۔ تو آج ہمارے درمیان موجود ہیں استاد محترم قاری محمد اکرام صاحب۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بھائی۔ سر ہم تہہ دل سے آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا۔ بہت شکریہ۔ سر آج یکم ذی الحج ہے، اس ماہ مقدس کی کیا خاص وجہ ہے کہ تمام امت مسلمہ اس ماہ مقدس کا جو استقبال ہے بڑی خوشی سے کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماہ ذی الحجہ جو ہے یہ اسلامی 12 مہینوں کا آخری مہینہ ہے۔ جو ہمارا اسلامی سال ہے نا ہجری، اس کا یہ آخری مہینہ ہے ماہ ذی الحجہ۔ تو اس کی بہت ساری جو ہے فضیلت آئی ہے قرآن و حدیث میں، اس لیے اس میں حج جیسا اہم فریضہ، قربانی جیسا اہم مقدس عاشقانہ عمل وہ بھی اسی مہینے میں ہے۔ اور پھر خاص طور فرمایا گیا کہ افضل ایام الدنیا، یہ جو ذی الحجہ کی یکم سے لے کے 10 تک ہے، ان کی تو بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں، اس کا ایک نفلی روزہ جو ہے ایک دن کا، وہ سال بھر کے روزوں کے برابر اس کا اجر ہے۔ اور ان راتوں میں سے، ان 10 راتوں میں سے جو ایک رات ہے، اس کی ایک رات کی عبادت شب قدر جیسی فضیلت رکھتی ہے۔ تو اس لیے مومن کو جب یہ ایسا خزانہ ملا ہے، ایسے اعمال اس مہینے میں ہی، تو خوشی تو ہوتی ہے ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو۔ تو سر اس ماہ مقدس میں ایک عظیم ارکان اسلام کا رکن حج ہے، تو سر حج کی کیا فضیلت ہے؟ حج کی قرآن و حدیث میں بہت ساری فضیلت ہے۔ ایک حدیث شریف میں واضح طور پر آپ نے فرمایا کہ 3 آدمی اللہ کے خصوصی مہمان ہیں، راہ خدا میں جہاد کرنے والا مجاہد، اور عمرہ اور حج کرنے والا آدمی، یہ اللہ کے خصوصی مہمانوں میں شامل ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ حج اور عمرہ کی مثال آپ نے اس طرح ارشاد فرمائی کہ یہ فقر، محتاجی اور گناہ کو ایسے دور کر دیتا ہے حج اور عمرہ، جس طرح ایک لوہار کی بھٹی اور سونار کی بھٹی سونے، چاندی اور لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا فضیلت۔ اور ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ بھی ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والا آدمی جب حج اور عمرہ اخلاص کے ساتھ اور ارکان کی پابندی کے ساتھ وہ کرتا ہے، تو وہ ایسے ہے حج کے بعد جب فارغ ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے وہ آیا تھا، یعنی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو سر حج کن لوگوں پہ فرض ہے؟ جی جو صاحب نصاب ہے، فرمایا جس آدمی کے پاس زاد سفر اور سواری کا انتظام ہو، یعنی گھر کے ضروریات پوری کر کے اس کے پاس جب یہ موجود ہو، زاد سفر بھی ہے اور سواری کا انتظام بھی ہے، یعنی ٹکٹ وغیرہ کا خرچہ، اور جتنے دن اس نے حج پر رہنا ہے ادھر، وہ گھر میں بھی خرچہ اتنے دن کا اویلیبل ہے، دے سکتا ہے، تو اس آدمی کو حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو سر حج جیسا عظیم مقدس فریضہ زندگی میں کتنی دفعہ سر انجام دینا چاہیے؟ یہ تو ایک عاشقانہ عمل ہے، آدمی جتنی دفعہ بھی جائے اس کو بار بار جانے کے لیے جو ہے تڑپتا ہے، اور ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن صاحب نصاب آدمی زندگی میں اگر ایک بار بھی حج کر لے تو اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ تو سر جو لوگ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اس حج جیسے مقدس فریضے کو سر انجام نہیں دیتے، ان کے متعلق کیا وعید ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ یہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ جو آدمی زاد سفر رکھتا ہو، یعنی کہ اس کا آنے جانے کا انتظام اس کے پاس موجود ہے اتنا مال، لیکن پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی یا عیسائی ہو کر مرے، تو اس کی وعید ہے،
اس لیے آدمی کو اللہ نے یہ اگر وسائل دیے ہیں تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا سر، اس ماہ مقدس میں ایک عظیم عمل قربانی کا بھی ہے، تو سر قربانی کی کیا فضیلت ہے؟ یہ قربانی بہت فضیلت والا عمل ہے کہ یہ قربانی جو ہے یہ جب سے اللہ نے زمین پر انسانوں کو بسایا ہے اس دن سے آج تک یہ عمل جاری ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا واقعہ قرآن پاک میں ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ہے۔ تو یہ ایک قدیم عمل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عمل ہے۔ فرمایا کہ قربانی والے دن اللہ کو اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل پسند نہیں، جو عمل اللہ کو قربانی کے جانور کے خون بہانے کا پسند ہے، یہ پسندیدہ عمل ہے۔ تو اس لیے اللہ نے استعداد دی ہے، جو صاحب نصاب ہے اس کو قربانی کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ سر، جو جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے وہ ظاہری کیسا ہونا چاہیے؟ یہ ظاہری طور پر وہ اچھا، فربا، موٹا، تازہ، جو دیکھنے میں خوبصورت لگے، آدمی کے دل کو لگے کہ ایک یہ اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، اس میں مطلب وہ بے عیب ہو، اس کی عمر جو بتائی گئی ہے وہ پوری ہو، اور آدمی حلال کی کمائی سے وہ خریدے جانور، اور ہو سکے تو کچھ دن پہلے خرید کر اس سے انسیت پیدا کرے، اس کی خدمت کرے، اس کے ایک ایک نوالے پر، اس کے ایک ایک پانی کے گھونٹ پر اور ایک ایک گھاس کے تنکے پر بھی اللہ نے اجر رکھا ہے۔ اس لیے اگر ہو سکے تو آدمی پہلے چند دن خرید کر اس کی خدمت کرے، کہ اس نیت سے کہ یہ وہ عظیم مخلوق ہے جو اللہ کے راستے میں قربان ہونے والی ہے۔ سر، جو لوگ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی جیسے عظیم سنت کو سر انجام نہیں دیتے، ان کے متعلق کیا وعید ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ یہ تو مرحومیت والی بات ہے کہ اللہ تعالی نے مال دیا ہے اور باقی سارے کاموں میں خرچ ہوتا رہتا ہے، لیکن چند ہزار کا ایک جانور اللہ کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اتنا اہم فریضہ اس کو مطلب نہ سر انجام دے سکے تو یہ محروم ہونے والی بات ہے۔ تو فرمان اقدس ہے کہ وہ آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے جو استطاعت رکھتے ہوئے، صاحب نصاب ہوتے ہوئے بھی قربانی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے ذوق شوق کے ساتھ۔ تو سر، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، قربانی بھی مسلمانوں کی ہے، عید بھی مسلمانوں کی ہے، تو سر ہمیں یہ جو ہمارا مذہبی تہوار ہے اس کو کس طرح منانا چاہیے؟ دراصل یہ جو ہمارا اسلام ہے نا، اس میں منانے کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، ہمارا اسلام اپنانے کا ہے۔ تو اس لیے عید کے دن کو باقی اقوام کی طرح ایک محض تہوار سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق گزارنا یہ درست نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کا دن مقرر کر کے دیا ہے، ہمیں اپنی طرف سے ہم نے نہیں کیا ہے، اسی طرح اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور غیر ضروری شاپنگ میں اور غیر ضروری کاموں میں اور خرافات میں، غل گباڑے میں، اور سارا دن کھانے پکانے میں اور اس طرح ضائع کر دینا، یہ بالکل یعنی پارک کی سیر وغیرہ اس کو عید سمجھ لیا گیا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ عید کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا اور اس کی فرما برداری میں گزارنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں ہے نئے کپڑے نہیں ملے ہیں، کوئی بات نہیں ہے نئے جوتا نہیں ملا ہے، لیکن عید کی خوشی کی جو روح ہے وہ اللہ کی فرما برداری ہے، عبادت کی توفیق ہو گئی ہے، گناہ سے آدمی بچ گیا ہے۔ اصل عید منانے کا طریقہ تو یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے مذہب اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سر، ہم تہہ دل سے آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا۔ بہت شکریہ، کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ اپنے میزبان، اپنے چھوٹے بھائی سلیم راب نواز کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا ڈھیروں خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔